شعبان کے مہینے میں بہت ساری بدعات ہوتی ہیں، اور کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو حقیقت میں رسول اللہ سے منقول ہے، مگر بدعت سے خوف رکھنے والے لوگ پھر یہ کام بھی نہیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ابھی بھی وہ باتیں عرض کرتا ہوں مختصراً، پھر بہت سارے ساتھی آ جائیں گے یعنی وقت کے آخر میں، تو وہاں بھی عرض کرتا ہوں بشرطے کہ وقت مل جائے۔ 3 اعمال شعبان کے مہینے میں نصف شعبان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ ایک یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، جنت البقیع۔ مگر اس بارے میں یاد رکھے کہ ساری زندگی پیغمبر علیہ السلام نے صرف ایک دفعہ 15 شعبان کی رات کو وہاں تشریف لے گئے، ہر شعبان کو نہیں۔ حدیث پر عمل کرتے ہوئے، سنت پر عمل کرتے ہوئے ایک مرتبہ جانے کی اجازت ہے، مگر وہاں چراغاں کرنے کی، پھول ڈالنے کی، چادریں چڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت ہے۔ ہمارے ہاں ماشاءاللہ سے تو قبر ہر سال میں ایک دفعہ قبر کو تازہ کرتے ہیں، اس کی خوب لپائی کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں اور چادریں ڈالتے ہیں۔ اب وہ قبر نہیں رہی، اب وہ قبر نہیں، ایک فیکٹری ہے، پیسہ کمانے کی فیکٹری اور کمپنی رہی ہے، تبھی تو ہر سال اس کو تازہ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی رات کی 15 شعبان کی رات کو تسبیح و تحلیل، عبادت، تلاوت و درود شریف یعنی عبادتیں کرنا، یہ بھی منقول ہے، زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ مگر یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو جمع کرنا، شور شرابے کرنا، کیونکہ یہ نفلی عبادات ہے اور مستحب عبادات ہے، اس میں جمع کرنے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ نفلی عبادات میں تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی خلوت میں کرے، اکیلے میں کرے، سب کو جمع ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسری عبادت اس دن میں دن کو روزہ رکھنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ بلکہ پیغمبر علیہ السلام اسلامی مہینے کے ہر ایام بیز کو یعنی ہر اسلامی مہینے کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، جن کو ایام بیز کہتے ہیں، 13، 14، 15 ہر اسلامی مہینے کی یہ روزہ رکھتے تھے۔ تو 15 شعبان ایام بیز میں از خود آتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل منقول ہے۔ اتنی گنجائش ہے، اس سے زیادہ کی پھر گنجائش نہیں ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف خاص رحمتیں فرماتے ہیں اور اپنے حبیب کے گناہگار بندوں کو معاف فرماتے ہیں، ان کی بخشش کرتے ہیں۔ وہ 5 راتیں، ایک ذوالحجہ کی 8 تاریخ، دوسری 9 تاریخ، تیسری 10 تاریخ، یہ پے در پے ہیں، اور ایک چھوٹی عید کی رات ہے، 5ویں جو رات ہے وہ شعبان المعظم کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان راتوں میں اپنے حبیب کے گناہگار امتیوں کو بخش دیتے ہیں، مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسی راتوں میں عبادت کرنے والوں کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔
خال المسلمین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں، عمومی مغفرت فرماتے ہیں، سوائے 2 آدمیوں کے کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سب کی مغفرت ہوگی مگر 5 آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ایک اور بندے کا بھی تذکرہ ہے، یعنی 2، 5 اور 1، یا 1، 2 اور 5۔ گویا اللہ تبارک و تعالی کے اس عمومی رحمتوں سے 8 آدمی محروم رہیں گے۔ ان کا میں تذکرہ کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا کرے کہ یا اللہ ان 8 میں سے ہمیں نہ بنائے۔ علماء فرماتے ہیں یہود و نصارہ کے ماں سوا تمام کے تمام کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے ان 8 کے۔ گویا یہ بھی ان کے کھاتے میں آ گئے، شاید اللہ معاف فرما دے۔ اور یہ شیطان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ امت کی تو مغفرت ہو جائے مگر اس کے اپنے ساتھی پرے ہو جائے اور ان کی مغفرت نہ ہو جائے، اس دن تو اس کی عید ہوگی۔ کیونکہ شیطان مسلمانوں کا ازلی دشمن ہے، وہ کہاں چاہتا ہے کہ مسلمان کی مغفرت ہو جائے، مسلمان کی بخشش ہو جائے، اس کے گناہ معاف ہو جائے، وہ کبھی اس کو قبول نہیں کرتا۔ اور ہے بھی بڑا خطرناک دشمن۔ ایک تو یہ ہے کہ خطرناک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پوشیدہ بھی ہے، اور ہمیشہ اسی طاق میں ہے کہ میں مسلمانوں کو کیسے نقصان پہنچا دوں۔ گویا ان 8 کے لیے تو اس کی عید ہو گئی، وہ کامیاب ہو گیا، اور ہمارا دشمن خوش ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، بلکہ ہم وہ لوگ ہیں، وہ حریف ہے، مسلمان وہ حریف ہے جو اپنے دشمن کو خوش کرتا ہے اور اسے کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا، اور عام دشمن بھی نہیں ہے، خطرناک بھی ہے اور پوشیدہ بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اِنَّهُ يَرَاكُمْ، وہ تمہیں دیکھتا ہے، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ، شیطان بھی دیکھتا ہے اور اس کا سارا کنبہ تمہیں دیکھتا ہے، من حیث، ایسی جگہ سے دیکھتا ہے کہ لا ترونہم، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، پوشیدہ بھی ہے اور ازلی دشمن بھی ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو، قرآن کا فیصلہ ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا اور ظاہر دشمن ہے۔ ظاہر دشمن کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ ہمیں نظر آتا ہے، یعنی اس کی دشمنی اتنی ظاہر ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے، جبکہ ہم اس دشمن کو ہمیشہ خوش کرتے رہتے ہیں، بلکہ اس کی عید ہوتی ہے کہ مسلمان کی مغفرت نہ ہو جائے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں شیطان خوشی سے جشن مناتا ہے، تقریب منعقد کرتا ہے، ڈولک بجاتا ہے، دوسرے الفاظ میں آپ یہ سمجھیں، اسے ٹولونا لکھٹ گویا آر شاگرہ موسی مقام انہوں، شیطان خوشیاں آر شاگرہ تقریب منعقد کرتا ہے، جشن مناتا ہے۔ ایک مقام وہ ہے جب وہ کسی مسلمان سے ایمان چھین لیتا ہے، کسی مسلمان کا ایمان چھن جائے، اس سے بڑی خوشی شیطان کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اور یہ موقع اس کا موت کے وقت ہے، سکرات کے وقت ہے۔ جب سکرات کا وقت ہوتا ہے تو شیطان آ کے ظاہر ہو جاتا ہے، کبھی والد کی شکل میں، کبھی والدہ کی شکل میں، دوست و اقارب کی شکل میں،
باقاعدہ اسے بتا دیتا ہے دیکھو یہود نے یہ کام کیا تو کامیاب ہو گئے، جلدی کرو کلمہ کا انکار کرو۔ علماء فرماتے ہیں اس موقع پر شیطان 99% کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یہ ایمان قبر تک لے جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور بتا دیتا ہے کہ نصارہ نے اس طرح کیا کامیاب ہو گئے، جلدی کرو کلمہ کا انکار کرو، حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور کامیاب ہوتا ہے، انکار کرا کے کامیاب ہوتا ہے، ایمان سے خالی بھیج دیتا ہے دوسری دنیا۔ بہت کوشش کرتا ہے، سمجھا دیتا ہے کہ یہود و نصارہ کامیاب ہو گئے، لہذا تم بھی انکار کرو۔ والدین اور دوست اور عزیز و اقارب کی شکل میں آتا ہے اور کہتا ہے میں ہو کے آیا ہوں، مجھے پتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے، انکار کرو، جلدی کرو۔ جب وہ انکار کرتا ہے تو وہ تقریب منعقد کرتا ہے کہ ایک میں تو پختہ کامیاب ہو گیا میں۔ اور آپ سمجھیں گے کہ ایمان کوئی ایسی چیز ہے جو بار بار آئے اور جائے؟ ہاں میرے بھائی، ایمان ہے بڑی نعمت مگر ہے بڑا نازک۔ یہی زبان جس سے ہم اقرار کرتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ اگر کوئی آدمی 70 سال کے بعد کلمہ پڑھے اسلام کا، 70 سال اس نے گناہوں میں زندگی گزار دی ہے، کفر و شرک میں گزار دی ہے، اب 70 سال کے بعد الفاظ آ رہے ہیں اس کی زبان پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ مسلمان ہو گیا، اس کے اسلام میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی 70-80 سال اسلام پر گزار دے اور موت کے وقت اگر اس کا انکار کر دے تو اسلام سے خارج ہو گیا۔ جس زبان سے ہم مسلمان ہوتے ہیں اسی زبان سے ہم کافر بھی ہو سکتے ہیں، العیاذ باللہ۔ اس کے لیے بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ایک عورت ہے، اجنبی ہے، پردہ کرنا فرض ہے اس پر، اس سے بات کوئی نہیں کر سکتا ہے، سامنے آنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، صرف ایجاب و قبول کے 2 الفاظ ہیں، گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول ہو گیا۔ وہ عورت جو ہمیشہ اس سے چھپاتی تھی اپنے آپ کو، باتیں کرنے کی گنجائش نہیں تھی، شریعت منع کرتی تھی، اب وہ میاں بیوی ہو گئے اور ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، یہی زبان کے الفاظ ہیں۔ اور ایک بندہ ہے 70 سال اس نے اپنی بیوی کے ساتھ گزار دیے، اس کے بچے ہیں، نواسے ہیں، اس کے پوتے ہیں اس کے، مگر اس کی زبان سے طلاق کے الفاظ نکل گئے تو وہ اجنبیہ بن گئی، ختم۔ ایمان ہے بڑی نعمت مگر ہے بڑا نازک۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے گناہگار ضرور ہے، اللہ کے فرض کو چھوڑ رہا ہے، مگر وہ نماز کا انکار کرتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نہ پڑھنا جدا گناہ ہے، انکار کرنا کفر ہے۔ اور ہمارے جوان آپ دیکھیں ٹک ٹاک پر کیسے واہیات بکتے ہیں، چند سیکنڈ کی ویڈیوز ہوتی ہے اور پیدل پہ آتے جاتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسلام کے خلاف اور کلمات کفر کیسے بھرے ہوئے ہیں ان میں۔ اور یہ موقع ہے شیطان کی خوشی کا، کہ وہ ایمان لے جاتا ہے، چین لیتا ہے تو خوشی مناتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری مثال سمجھ لیں، داڑھی رکھنا 1,24,000 انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اب آپ ناراض ہو جائیں گے کہ مولوی براہ راست بتا رہے، چلو میں دیواروں کو دیکھ کر بتاتا ہوں۔ 1,24,000 انبیاء کرام کی سنت ہے، کسی ایک نبی کی نہیں۔ ہمارے 70 سال کے بوڑھے بھی داڑھی نہیں رکھتے ہیں، سمجھدار لوگ بھی نہیں رکھتے ہیں،
گناہ الگ ہے مگر داڑھی کا مذاق اڑانا پھر کفر ہے۔ داڑھی نہ رکھنے والے کو کسی نے کافر نہیں بتایا، گناہ ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام کی سنت کا مخالف ہے یہ بندہ، لیکن کسی نے کافر نہیں بتایا۔ جب انکار کرتا ہے تو پھر کافر ہو جاتا ہے، اسلام خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کسی جوان کو بتا دو کہ چلو نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو پڑھنے کی عادت نہیں ہے، جدا بات ہے، گناہ ہے، مگر اس نے کہا کہ پرے رکھ اس شریعت کو، دے رام ایک داخل اٹھک بیٹھک، ایمان نکل گیا۔ روچہ نہ تو بنیں گے، روچہ تو مگر نہ اور آٹھی رکھا اللہ اتنا ضرورت ہے کہ نن بینگون مرے بہنہ بینگونی ٹکس فک نو روزہ نہ رکھنا گناہ ہے مگر اس کا مذاق اڑانا پھر کفر ہے، اور یہ لوگ کرتے ہیں۔ ایسے بے احتیاطی کے ساتھ کلمات کفر ہم بتا دیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور ایمان جا رہا ہوتا ہے، اور یہ شیطان کی خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو، شیطان جب کسی کو کلمہ کفر پر عادی بنا دیتا ہے، اس کے دل میں یہ خیال بالکل نہیں آتا ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے، اس سے ایمان جاتا ہے، پھر اس کو شیطان پھر عبادتوں سے نہیں روکتا ہے۔ اب اس نے کلمہ کفر کہا ہے اعوذ باللہ، اب اس کو نماز سے نہیں روکتا ہے، اس کو روزہ سے نہیں روکتا ہے، اس کو حج سے نہیں روکتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنا کام تمام کر دیا ہے، تو مشقتوں سے کیوں اس کو فارغ کر دے۔ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، حج پہ بھی جاتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، مگر اس نے کلمات کفر بتائے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہے اور ایمان خارج ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا اب ایک نئی ویڈیو آئی ہے، ایک بندہ ہے سامنے کعبۃ اللہ ہے، سبحان اللہ، سامنے کعبۃ اللہ ہے اور بندہ خود احرام میں ہے اور موبائل ہاتھ میں ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے گیم کر رہا ہے۔ یہ کعبۃ اللہ کی توہین نہیں ہے؟ لوگ اس کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں تاکہ اجر و ثواب مل جائے، اور دوسرے جس نے ویڈیو کی ہے بہت اچھا کیا ہے اس نے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسلمان کا یہ حال ہے، سامنے کعبۃ اللہ ہے اور ہاتھ میں موبائل ہے، گیم کھیل رہا ہے، کوئی تلاوت نہیں کر رہا ہے، اور اس میں دکھا رہا ہے ویڈیو میں۔ اب اس کو عمرہ سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور لوگ جائیں گے، ظاہر بات ہے اس کے گلے میں ہار ڈالیں گے، بھائی حاجی صاحب آ رہے ہیں، معتمر صاحب آ رہے ہیں، لوگوں کی دعوتیں بھی کھائیں گے، اس عمرہ کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا، یہ حج بھی کرے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو تلاوت سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو نماز اور روزوں سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ شیطان کا قانون ہے، جب ایمان وہ خارج کر دیتا ہے پھر وہ عبادتوں سے نہیں روکتا ہے۔ یہ وہ موقع ہے جس پر شیطان تقریب منعقد کرتا ہے، جشن مناتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا کہ ایک آدمی اسلام سے خارج ہو گیا۔ دوسرا موقع ہے کوئی مسلمان آدمی مسلمان کو قتل کر دے، یہ بھی شیطان کی خوشی کا موقع ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ گناہوں میں سے قتل مومن وہ گناہ ہے جس کی سزا ابدی جہنم ہے، ورنہ ہم تو یہ کہتے ہیں نا، مسلمان کبھی نہ کبھی اگر ایک دفعہ اس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ایک دفعہ کا پڑھنا بھی اس کو اتنا فائدہ دے گا کہ وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا، اور غیر مسلم جو ہوتے ہیں وہ ابدی جہنم میں ہوتے ہیں۔ مگر جو آدمی مسلمان کا قاتل ہوگا، بے شک اس نے موبائل کے لیے قتل کیا ہے، موٹر سائیکل کے لیے اور گاڑی کے لیے قتل کیا ہے، کسی بھی معاملہ میں قتل کیا ہے، مگر قاتل ہے وہ کسی مسلمان کا، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے کسی مسلمان کو ارادے سے قتل کیا فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدین فیہا، یہ نہیں کہ خالدین فیہا کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے،
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا۔ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ، جہنم میں رہے گا اور اللہ کی غضب اس پر ہوگا۔ اعد اللہ لهم عذابا عظیما، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ گویا مسلمان ہوتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جو رہے گا وہ کسی مسلمان کا قاتل ہوگا، اور یہ وہ موقع ہے جس پر شیطان خوشیاں مناتا ہے، ڈولک بجاتا ہے۔ ایسے ٹیلونا تینا لکھٹ ہار شاغور کیسے مسلمان کم سے کم ہمیشہ کے جہنم آئینا۔ اور تیسرا جو موقع ہے وہ بڑا خطرناک ہے، اور یہ اس کا وہ چال ہے جس میں آپ حضرات بھی پس گئے ہیں، میں بھی پس گیا ہوں۔ اس میں قضا کوئی بچ گیا ہے، باقی سب اس میں مصروف ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، یہ بڑا خطرناک چال ہے۔ بس اللہ والے اور اللہ ہی بچا سکتے ہیں، اللہ والے بچے ہوئے ہیں، ہم سب اس میں مبتلا ہے۔ خوف فقر ڈالتا ہے، غریبی کا خوف ڈال کر جب کسی کے دل میں خوف فقر ڈالتا ہے شیطان، تو پھر خوشیاں مناتا ہے کہ کم سے کم اس مسلمان کے دل میں نے خوف فقر ڈال دیا۔ ہر آدمی کا یہی خیال ہے، یار مہنگائی اب کیا کرے۔ مولوی سلام پھیرتا ہے وہ بھی کہتا ہے مہنگائی ہے، حاجی حج سے آتا ہے وہ بھی کہتا ہے مہنگائی ہے، روزہ دار روزہ کھول رہا ہے پھر بھی کہتا ہے مہنگائی ہے۔ یہ ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان خوف فقر ڈال کر کامیاب ہوتا ہے۔ جس کے دل میں خوف فقر ڈالا وہ اس پر خوشیاں مناتا ہے۔ اس کے واضح الفاظ یہی ہے کہ مہنگائی ہے۔ جب مہنگائی کی بات آ گئی تو پھر نہ آدمی حلال کو چھوڑتا ہے نہ حرام کو چھوڑتا ہے۔ بھائی کمائیں کچھ کہیں سے بھی آ جائے، بیمار ہوں گے تو کہاں سے پھر علاج کریں گے، کھائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے۔ بھائی بھائی کا مخالف ہے، سالوں سے باتیں نہیں کرتا ہے، دین کی وجہ سے کہ وہ تہجد پڑھتا ہے اور مجھے جگاتا نہیں ہے، خود عمرہ کے لیے جاتا ہے مجھے نہیں لے جاتا ہے، خود تلاوتیں کرتا ہے اور میں تلاوت نہیں کر سکتا ہوں، مجھ سے قرآن چھپا کے رکھا ہے، وہ خود مسجد جاتا ہے اور میں مسجد نہیں جا سکتا، مجھ سے اس نے مسجد کو کنڈا کیا ہے، بھائی سے اسی وجہ سے ناراض ہے، نہیں، خوف فقر کی وجہ سے۔ بھائی کا مخالف ہے، دو بھائی ہو جائے اور دونوں شادی شدہ ہو جائے، ایک کمائے اور دوسرا نہ کمائے، وعدہ ہے دوسرا بھائی اس کو گھر سے نکال دے گا۔ خوف فقر اور کیا ہے؟ براہ راست نہ بتا دے ضعیفہ تیرا تو بھائی ورس کے گڑا ہم کا شفق دیا تو پیسے تھے گڑائی لو میں تھے یا تو جدا کی کھائے، ہمسایہ سے بیزار ہے، اسی وجہ سے خوف فقر ہے۔ اور ایک اہم بات بتا دوں، جمعہ کی پہلی اذان کے بعد، جمعہ کی پہلی اذان کے بعد جو کمائی ہوتی ہے وہ بھی حرام ہے، اور لوگ یہی سوچتے ہیں سب دکانیں بند ہو گئی ہے صرف میری دکان کھلی ہے زیادہ کماؤں گا، یہی تو خوف فقر ہے، اور یہ حرام ہے، یاد رکھو۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میں نے مالٹا خریدا وہ تو بڑے مزیدار تھے، یار مولوی نے کہا کہ یہ حرام ہے۔ بھائی یہ حکم زبان نہیں لگا سکتی، شریعت لگا دیتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اذان اول کے بعد چیزیں خریدنا حرام ہے، واپس کرنا واجب ہے۔ گاہک اپنے پیسے لے لے اور دکاندار اپنی چیزیں واپس کر دے اگر اذان ہو گئی ہے، اور یہ کیا چیز ہے؟ یہی تو خوف فقر ہے بھائی۔ دکان پہلے بند کرتے ہیں تو پھر کمائی کم ہوتی ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتا دو، جب ہم اس طرح کی زندگی گزار لیتے ہیں، ہر موقع پر شیطان کامیاب ہوتا ہے، تو پھر ہم سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ جب ہمارا مالک ہم سے ناراض ہے، ہم اپنے دشمن کو خوش کر رہے ہیں، تو پھر کیسے سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ کیا یہ باتیں سب کو پتا نہیں ہے؟ میں نئی باتیں کر رہا ہوں، یہ کسی کو علم نہیں ہے، صرف میں ہی جانتا ہوں؟ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔
سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی مچھلی کو جب رب کھلاتا ہے تو ہمارے پیٹ میں اتنا نہیں ڈالتا ہے. آج تک کسی نے بھوکا نہیں سویا. مریض کو جگا کر کھلاتے ہیں کہ تاکہ وہ بھوکا نہ سوئے. اور ہم کہتے ہیں کہ خوف فقر ہے، پتہ نہیں آگے والی زندگی کیسے ہو. یہ 3 وہ مقامات ہے جس پر شیطان تقریب منعقد کرتا ہے، جشن مناتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. ایمان چھن جانے پر، مومن کے قتل پر، اور خوف فقر ڈالنے پر. اور باقی جو شب برات کی رات کو 7 یا 8 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوگی، اس پر آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی. لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ 3 اعمال، اب یہ بتانا بھی لازمی ہے کیونکہ میں نے پہلے بتا دی اور آپ حضرات نہیں تھے. ایک جگہ ہم تھے، وقت لینے کی معذرت چاہتا ہوں. ایک جگہ ہم تھے تو مولوی کچھ تھے اور دوست بھی تھے، سب خوش طبی والے تھے. ہاتھ دھونے کے لیے بچے نے چلمچین اور وہ لوٹا لے آیا، تو ایک دوست نے پھر ہاتھ دھونے کے آداب بتا دیے. تو ایک وہاں بڑا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا مولوی صاحب نن پیر مسن دائی تا تو بنت بن، یعنی دوسری لنگ نہ دا ادب آتے نن پیر مسن ریچ نہ پیو مس، لیکن دا ایتا تی بنت نن مولا تھا. تو سب خوش طبی والے تھے، سب ہنسنے والے تھے، ایک طرح کے دوست تھے. تو اس مولوی صاحب نے بتا دیا کہ وہی نمازان نٹھیاں برے گڑا دائی تا تیرا کے بنوری آخر مچی وقتی بابو کے گڑاس بمبو مؤذن اذان کی سپیکر جوڑ کرنے کے داس اشارہ والا گیا لو بننے کو تو دائی تا تیرا کبھی نہ رہے. اب جو باتیں ہم نے کہی ہیں دور دراز کے لوگ آئے ہیں، محلہ والے ابھی آ رہے ہیں. 3 اعمال رسول اللہ سے منقول ہے. 15ویں کے رات کو قبرستان جانا، ساری زندگی ایک دفعہ رسول اللہ گئے ہیں، یہ منقول ہے. ایک دفعہ، بار بار نہیں. وہاں چراغا کرنے کی اجازت نہیں ہے، پھول ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، چادریں چڑھانے کی اجازت نہیں ہے. اور رات کو عبادت کرنا یہ بھی منقول ہے، مگر جمگٹھا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جماعت کے ساتھ نہیں. دن کو روزہ رکھنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.